کس رفتار سے راتیں گزر رہی ہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا، اور یہ کاروان عشق حسین آج 7ویں رات میں سفر کر رہا ہے۔ یقیناً ہم کبھی کبھار بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ آخر کار یہ ذکر اہل بیت، ذکر رسول، عشق اہل بیت، عشق آل رسول ہمیں ملتا کہاں سے؟ کبھی کبھار آپ کا ذہن بھی اس طرف جاتا ہوگا نا کہ آپ یہ مولائے کائنات کے نام سے اتنا خوش کیوں ہوتے؟ میں کبھی سوچا یا نہیں سوچا کہ جب امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے تو چہرہ ایک دم سے کھل جاتا ہے، مولائے کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اہل محبت خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ کبھی سوچا یہ کیوں ہوتا ہے؟ مجھے کل اس کا جواب ملا، حالانکہ جواب میرے پاس تھا لیکن تحقیق کل سامنے آئی کہ آخر یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں۔ کل میں ایک صاحب کے یہاں گیا دعوت کھانے، تو ان کی آنکھ کا کچھ آپریشن ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ جو آنکھ کی بیماری ہمارے خاندان میں جو ہے نا وہ سب کو ہے۔ اچھا، وہ بتا رہے تھے کہ حضرت میرے والد صاحب کو بھی تھی، میرے دادا کو بھی تھی، تو حضرت یہ جو بیماری ہے نا یہ ہمارے خون میں ہے، یہ آنکھ کا چیپ، یہ آنکھ کا وائرس ہمارے خون میں ہے۔ اچھا آگے چلیے، پھر میں نے تھوڑا سوچا کہ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، پھر آپ تھوڑا آگے چلیے، آپ میں سے بھی آپ غور کریے گا، آپ میں سے بھی آپ کے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ باپ کو ہے تو بیٹے کو ہے۔ اچھا، کسی کا بچہ سوتا ہے اس کے باپ کی ادا سے، کسی کی بیٹی سوتی ہے اس کی ماں کی ادا سے، ہے نا، ہوتا ہے نا، پسند ہوتی ہے کہ بھئی باپ کو بھی بھنڈی اچھی لگتی تھی تو بیٹے کو بھی لگتی ہے، خون میں چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے بیماری بھی خون میں ہوتی ہے کہ بھئی کسی کے کوئی چمڑی کا روگ ہے تو بھئی پشتے نہیں ملتا ہے ورثے میں، کھجلی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی باپ کو ہے تو بیٹے کو، یہ خون میں شامل ہے۔ تو سائنس کہتا ہے کہ خون کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتے ہیں۔ جو بیماری باپ کو ہوتی ہے، جو مزاج باپ کا ہوتا ہے وہ قدرتی بیٹے میں آتا ہے، جو پسند ماں کی ہوتی ہے وہ ادا قدرتی بیٹی میں آتی ہے۔ تو خانقاہ پر حسین کے نام پر جھومنے والوں، علی کے نام پر خوش ہونے والوں، یا تو تمہیں تمہاری ماں کی پاک دامنی نے یہ خیرات دی ہے، یا تمہارے باپ کے اعلیٰ کردار نے یہ خیرات دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت اعلیٰ ماؤں کی اعلیٰ اولادوں کے نصیب میں آتی ہے۔ کس کے نصیب میں آتی ہے؟ بولے یار، بولے بھائی۔ اچھا، اب آپ میں سے کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ یار فلاں کا باپ تو ایسا ہے، پھر اس کا بیٹا اس مجلس میں کیوں آتا ہے؟ دماغ جاتا ہے نا اس طرف کہ بھئی وہ ایسے گھر سے تعلق رکھتا ہے، پھر کیوں؟ میں نے کہا اس کا بھی جواب ہے، بالکل۔ ایک ہوتی ہے جراثیم، بیکٹیریا، صفت خون میں، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی پسند۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر بھیجنا، حضرت آسیہ کا دودھ پلانا، یہ اللہ کی منشا تھی، فرعون کی نہیں۔ میں نے کہا اگر بگڑے ہوئے باپ کا بیٹا حسین سے پیار کرتا ہے تو باپ کا کمال
اگر بدماش کا بیٹا حسین سے پیار کرتا ہے تو یہ خونی صفت نہیں، یہ اللہ کے فضل کی عطا ہے۔ دیکھو جواب دونوں سمجھو، ایک ہوتا ہے باپ سے وراثت میں ملنا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا پسند کرنا۔ توجہ ہے، میری بات ختم کر رہا ہوں، سننے کے موڈ میں۔ اب اپنا جائزہ لینا، اور اگر کچھ دائیں بائیں ہو تو مطمئن ہو جانا کہ یہاں پر تم یہاں پر اپنے من سے نہیں، اپنی اچھا سے نہیں، اپنے من سے نہیں آئے، اپنی پسند سے نہیں آئے۔ تم یہاں پر آئے ہو تو یا تو تمہاری ماں کا دودھ اچھا تھا، یا تو اللہ نے تمہیں یہاں بھیجنے کے لیے چن لیا تھا۔ دونوں طرف سے مطمئن رہنا، ٹینشن مت لینا۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت ارے چھوڑیے حضرت، فلاں پر بھروسہ مت کرنا۔ اچھا کیا بات ہے بھائی؟ ارے چھوڑیے حضرت، اس کا باپ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اس کا دادا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، مگر کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ چاہے وہ کر دے؟ موسیٰ کو پالنا تھا تو آسیہ کے گھر بھیج دیا، پوری زندگی ڈھونڈتا رہا فرعون کے وہ بچہ کہاں ہے جو مجھے مارے گا، میری سلطنت برباد کرے گا۔ اللہ نے کہا تو ڈھونڈتا رہے، وہ تیرے گھر میں پلتا رہے گا۔ اس لیے تم یہاں آئے ہو تو اپنی ماں کو دعا دو، اپنے باپ کو دعا دو، اپنے خاندان کو دعا دو، اور اگر نہیں دے سکتی تو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرو کہ مالک تو نے مجھے وہ نعمت سے نوازا ہے، یا اللہ میرے گھر والوں کو بھی اس نعمت سے نواز دے۔ نہ دعا کرنا ہے، کسی کو فتویٰ نہیں دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھا فتووں کے لیے اتنے سارے گھوم رہے ہیں نا، وہ بہت ہے۔ اور میں ایک اپنے دل کا درد بتاؤں، امام حسین کے جلوس میں جو بھی غیر شرعی کام ہوتا ہے میں سب کے خلاف ہوں، میں کسی کے سپورٹ میں نہیں ہوں۔ ڈھول تاشا ناچ گانا سب کے میں خلاف ہوں، یقینی طور پر خلاف ہوں، مگر میں ان نوجوانوں کو یزیدی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کہیں گے حضرت بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کیوں؟ میں انہیں گنہگار کہوں گا، توجہ رکھیے گا جملے پر، میں انہیں گنہگار مانتا ہوں، یزیدی نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ گنہگار وہ ہے، مگر حسین کا ہے وہ جانے، حسین کا خدا جانے۔ میں اسے یزیدی نہیں کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ نام پر حسین کے آیا ہے۔ اور گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے کردار کو اچھا کریں، آپ بھی جلوسوں میں شرکت کریں تو ان کاموں سے بچے جن کاموں کو میرے امام نے ناپسند کیا۔ اب ایک بات بتاؤں آپ کو، ابھی میں نے ایک دعویٰ کیا، آپ سب گھبرا گئے، حضرت وہ تو فلاں باپ کا بیٹا ہے، فلاں اس کا خاندان ہے، وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہوتا ہے نا ذہن میں؟ دیکھیے دلیل دوں گا، اور ایسی دلیل دوں گا کہ آپ خود ہل جائیں گے۔ یزید کا ایک بیٹا تھا، ویسے تو بہت سارے بیٹے تھے، 18 بیٹے تھے، مگر وہ 18 کا نام و نشان نہیں ہے۔ حسین کا ایک تھا جسے زمانہ زین العابدین کہتا ہے، وہ 18 کا نام و نشان مٹ گیا، حسین کی نسل آج تک جاری ہے۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، سنیے گا۔ میں نے کہا نا کہ بگڑے وہ کے گھر میں بھی کیسے کیسے پیدا ہوتا ہے، سنیے گا۔ یزید کا بیٹا تھا عثمان غنی چچا، نام تھا معاویہ، سنیے گا میری بات۔ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا معاویہ، کنفیوز مت ہونا، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ توجہ رکھنا کتاب میں کیا لکھا ہے، جملہ سننا میری بات کو۔ اب جب یزید مر گیا نا تو حضرت معاویہ یزید کا بیٹا، آپ کہیں گے حضرت کہہ رہے ہیں، آگے سنیے،
تخت پر بٹھانے کے لیے بات چلی کہ بھئی اب اس کا بیٹا بیٹھے گا تخت پر. وہ آیا, آنے کے بعد تخت کو دیکھا اور تاریخی جملہ کہا. تاریخ کی کتاب میں وہ جملہ رقم ہے, وہ کہتا ہے کہ معاویہ بن یزید ایسے تخت پر کیسے بیٹھے جس تخت پر نبی کے نواسوں کا خون لگا ہو. اس نے تخت کو ٹھوکر مار کر بتا دیا کہ اگر باپ یزید ہو اور اللہ بچانا چاہے تو بھی اللہ فضل کر کے محبت اہل بیت کی دولت دے دیتا ہے. کتنی بھاری دلیل دی, ہل گئے نا. کتنی بڑی دلیل, یزید کا بیٹا, یزید کا خون, مگر کہتا ہے کہ اس تخت پر بیٹھوں جس تخت پر نواسے رسول حسین کے خون کے چھینٹے لگے. میں نے کہا وارے میرے مولا تیری قدرت کو سلام, کبھی فرعون کے گھر موسیٰ, کبھی یزید کے گھر عاشق اہل بیت. اس لیے گھبرانا مت, تمہیں حسین کا عشق اللہ کے فضل سے اور ماں کی دعاؤں سے ملا ہے. اسے لے کر آگے بڑھتے رہو, دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. اب شاعر کا شعر سنو, حضرت کو مائک دیتے ہیں مل کر. جوش آیا یا نہیں بھائی؟ انرجی آئی یا نہیں آئی؟ شعر میں میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ حسین حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح, شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح, شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. اور یزید گم ہو گیا شام کے اندھیرے میں, حسین پھیلے ہیں زمانے میں روشنی کی طرح. یزید گم ہو گیا شام کے اندھیرے میں اور حسین پھیلے ہیں زمانے میں روشنی کی طرح. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اگر بات سمجھ میں آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا کہ علی کا نام سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر لیا جاتا ہے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, لبیک لبیک, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. نعرے حیدری. ماشاء اللہ.